جی تو ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، اس کا آج دوسرا سیشن ہے۔ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے ایک غیر معمولی انسان بننا ہوگا۔ آپ کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں دنیا میں، آپ کو ایک غیر معمولی انسان بننا ہوگا، اور غیر معمولی انسان بننے کے لیے آپ کو ان چند چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 1، آپ کا رویہ۔ آپ کو اپنے رویے میں خود تبدیلی لانی ہوگی۔ ہم پر لازم ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ اپنائیں۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا، جو کہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، جبکہ انداز رسول اپنانا بہت ہی مشکل ہے۔ جب ہم انداز رسول اپنائیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ تپتی دھوپ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی عورت سے بات کر رہے ہیں جو کہ ذہنی طور پر مفلوج ہے، جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی قابلیت نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اس عورت سے بات کر رہے ہیں، اس عورت کی بات سن رہے ہیں جو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے جواب دیا، اے صحابہ، اس کی میں نہیں سنوں گا تو اور کون سنے گا؟ اسی طرح مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ احسان کرنے کا مزہ ہی وہاں آتا ہے جہاں پہ کسی کو شکریہ کہنے کا شعور نہ ہو۔ جب کوئی شخص مخلوق خدا کے لیے کام کرتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس کا صلہ اس مخلوق نے نہیں دینا، اس کا صلہ رب تعالیٰ نے دینا ہے، تو اس شخص کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ جب ہم کسی معذور سے، ضعیف سے، یتیم سے یا مسکین سے خلوص دل سے بات کرتے ہیں، اس پر شفقت کرتے ہیں، اس سے اچھا برتاؤ اپناتے ہیں، تو اس سے آپ کے روحانی قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم روحانیت تصوف کرتے رہتے ہیں، بابیں ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہم اپنی کم ظرفی، کم عقلی اور اخلاقی تربیت کی کمی کی وجہ سے کتنی ہی بار ولی بننے کا موقع گوا دیتے ہیں۔ اور کامیاب ہونے کے لیے دوسری چیز ہے موٹیویشن۔ ہمیں غیر معمولی انسان بننے کے لیے ایک اچھا موٹیویٹر بننا ہوگا، کیونکہ موٹیویشن کے اندر تنخواہ سے زیادہ طاقت ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر باقی رہنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، ہمیں سردی گرمی برداشت کرنے پر مجبور کرتی ہے، ہمیں لے کر اٹھاتی ہے اور ہمیں خواب غفلت سے جگاتی ہے۔ اور اسی موٹیویشن کی بدولت ہم کچھ کر گزرتے ہیں۔ ہمارا ایک یہ بھی المیہ ہے کہ ہم کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ روتے بھی ہیں۔ زبان پر شکوہ رہتا ہے، یوں نہ کام کا لطف حاصل ہوتا ہے نہ ہی کام کا اجر ملتا ہے۔ یہ عادت اپنائیں کہ ہم نے موٹیویٹ رہنا ہے، خوش دلی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ خوش دلی سے کیا ہوا کام بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ قابلیت پیچھے رہ جاتی ہے، خلوص دل آگے آ جاتا ہے۔ اگر آپ خلوص والے ہیں، چاہ والے ہیں، نیت والے ہیں، تو آپ کے ہر کام کا اجر بڑھ جائے گا۔ بہت سے لوگ بڑے بڑے کام نہیں کرتے، انہوں نے زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام کیے ہوتے ہیں، لیکن ان کاموں کے پیچھے خلوص اتنا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے اجر کے بدلے میں ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے، ان کے کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ ہم کام کے سائز کو بڑا تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی ہمت کے مطابق کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے موجود نیت کو ہم بہت بڑا کر سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کام بڑا نہیں ہوتا، بلکہ کاموں کو اس کی نیت ہی بڑا کرتی ہے اور کاموں کو اس کی نیت ہی چھوٹا کرتی ہے۔ ہمیں اپنی نیت کو انقلابی نیت بنانا ہوگا، ہمیں خود کو اس قابل بنانا ہوگا کہ ہم زندگی کے بوجھ کو خود برداشت کر سکیں۔ اور غیر معمولی انسان بننے کے لیے جو تیسری چیز بہت ہی اہم ہے وہ ہے تھپکی۔ آپ لوگوں کو
تھپکی دینا سیکھیں، لوگوں کو حوصلہ دینا سیکھیں، کیونکہ کندھے پر دی گئی تھپکی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ خامیاں نکال کر جو پہلے سے ہی مرا ہوا ہے اسے مت ماریے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا کہا گیا ایک جملہ گولی سے زیادہ طاقتور اور توپ سے زیادہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی کہی گئی بات کسی کو اڑا کے رکھ سکتی ہے، اس لیے خدا را کسی سے منفی بات مت کریں۔ آپ ہر ایک سے اتنے خلوص سے پیش آئیں، آپ کا رویہ اتنا اچھا ہو کہ جس سے آپ بات کر رہے ہو اس کی زندگی بدل جائے۔ انشاءاللہ اب ہم بہت جلدی ملیں گے اگلے سیشن میں۔ اللہ